وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید وأزلفت الجنة للمتقین غیر بعید هذا ما توعدون لكل أواب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ اس دن ہم کہیں گے جہنم کے لیے، هل امتلأت، کیا تو بھر گئی ہے، وتقول، اور وہ کہے گی، هل من مزید، کیا کوئی مزید بھی ہے، والعیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے حالات بیان فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن جو لوگ اللہ رب العالمین کی وحی کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں کو ان پر ایمان نہیں لاتے، جو لوگ مرنے کے بعد کی زندگی کے منکر ہیں، تو ان لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن کیا حال ہوگا، پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا۔ تو آخرت کی منظر کشی جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، اس دن ہم جہنم سے کہیں گے، حل امتلأت، کیا تو بھر گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سارے نافرمان، سارے سرکش، سارے جابر، ظالم قسم کے لوگ جہنم سے ان کو بھر دیا جائے گا۔ لیکن ایسی صورتحال نہیں ہوگی کہ کوئی بندہ یہ سوچے کہ جی جہنم میں اتنے زیادہ لوگ آ جائیں گے تو اب جگہ نہیں بچے گی، جہنم میں جگہ ختم ہو جائے گی۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جہنم اتنی وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی ہے، وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِید، اور وہ کہے گی کہ کیا کوئی مزید بھی ہے، وَالْعِیَاذُ بِاللَّہ، اللہ معاف فرمائے۔ یعنی جتنے لوگ بھی ہوں گے تو جہنم ان کے لیے کافی ہوگی، جہنم میں مزید جگہ خالی ہوگی، جہنم کبھی بھرے گی نہیں۔ جتنے لوگ ڈالتے رہیں، جتنے لوگ اس میں ڈالے جاتے رہیں تو جہنم میں مزید جگہ بھی ہوگی۔ جہنم بہت وسیع ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ بھر جائے گی۔ یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے کوئی بندہ سمجھے کہ اتنے لوگ ہوں گے قیامت کے دن تو شاید مجھ پہ نظر نہیں پڑے گی، میں بچ جاؤں گا اگر قیامت ہوئی بھی تو۔ اللہ تعالیٰ کے پکڑ سے، اللہ تعالیٰ کی نظر سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو شمار کر رکھا ہے، ہر ایک کو گن رکھا ہے۔ لقد احصاهم وعدهم عدا، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر ایک کو شمار کر رکھا ہے، اللہ نے ہر ایک کو گن رکھا ہے۔ ہر ایک شخص نے اللہ کے پاس اکیلے اکیلے آنا ہے اور ہر شخص نے اللہ کو حساب دینا ہے۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک لوگ ہوں گے، ایک زمانے کے ہی اربوں خربوں لوگ ہوتے ہیں، تو اب اتنا وقت ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے اس طرح بات کریں گے کہ اللہ اور اس کے درمیان کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا۔ ہر ایک سے اس کا پورا حساب ہوگا، ہر ایک کے لیے پورا وقت ہوگا، ہر ایک سے اس نے دنیا میں کیا کیا اس کے بارے میں سوال ہوگا، جو اس نے گناہ کیے اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، ہر بندے نے کیسے زندگی گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، زندگی کے اندر وقت تو ضائع نہیں کرتا رہا، اللہ نے جس کام کے لیے بھیجا تھا، جس مقصد کے لیے، اس مقصد کو پورا کیا ہے کہ نہیں کیا۔ کوئی
یہ سمجھے کہ نظر نہیں پڑے گی، یہ ممکن نہیں ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ میں زمین و آسمان کے کونوں سے، کونوں خدروں سے بھاگ جاؤں گا، اللہ فرماتے ہیں کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ تم زمین کے کونوں خدروں سے، زمین و آسمان کے کونوں سے تم بھاگ سکو، نکل سکو، تو تم نکلنے کی کوشش کر لو۔ لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں نکل سکتے مگر طاقت کے ساتھ، اور وہ طاقت کسی کے پاس نہیں ہے اللہ کے بالمقابل، کوئی اللہ سے بھاگ نہیں سکتا۔ ولا تحین مناص، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے۔ حل من محیص، کیا کوئی بھاگنے کی جگہ ہے؟ نہ کوئی بھاگنے کی جگہ ہے، نہ کوئی مددگار ہے، نہ کچھ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کوئی یہ سمجھے کہ جہنم بھر جائے گی، نہیں، جہنم نہیں بھرے گی۔ اللہ تعالیٰ جتنے جہنم کے مستحق لوگ ہیں، اللہ پوری دنیا والوں کو جہنم میں ڈال دے، اللہ معاف کرے، جہنم تو پھر بھی نہیں بھرے گی۔ اللہ نے ہر چیز کو حساب کتاب کے ساتھ بنا رکھا ہے۔ تو فرمایا یوم نقول لجہنم، جس دن ہم جہنم کو کہیں گے حل امتلأت، کیا تو بھر گئی ہے؟ وتقول، وہ کہے گی حل من مزید، کیا کوئی مزید بھی ہے، ابھی مزید گنجائش ہے، جتنے میرے اندر ڈالنے ہیں ڈال دیے جائیں، میں نہیں بھروں گی۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ میں جہنم کو ضرور بھروں گا، اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ قرآن کریم میں یہ وعدے موجود ہیں۔ جب شیطان بدبخت نے، جب شیطان لعنتی نے اللہ رب العالمین کے ساتھ مقابلہ کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دھتکارا، اپنی رحمت سے دور کیا، تو شیطان آگے سے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو فرمایا تھا، جب شیطان نے آگے سے مقابلہ کیا، اپنی غلطی ماننے کی بجائے اپنی غلطی پر اکڑ گیا، صرف اکڑا نہیں بلکہ شیطان نے کہا اے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے اگر آدم کی وجہ سے میں بہک گیا ہوں، آدم کی وجہ سے اگر آپ مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں تو کوئی مجھے بھی پرواہ نہیں ہے، مجھے پھر اب آپ قیامت کے دن تک زندگی دیں، میں اب آدم اور اس کی اولاد کو تباہ و برباد کر کے چھوڑوں گا۔ قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، شیطان نے کہا اے اللہ تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، آدم اور اس کی اولاد کو، سوائے آپ کے خالص بندوں کے، سوائے آپ کے چنے ہوئے بندوں کے، وہ میرے قابو میں نہیں آئیں گے، باقی سب کو میں گمراہ کر دوں گا۔ تو پھر اللہ نے فرمایا اچھا اگر تو چیلنج کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، تو پھر میں بھی چیلنج کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا قال فالحق والحق اقول، سورہ صاد میں ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، آیت نمبر 84-85۔ اللہ نے فرمایا جب شیطان نے یہ چیلنج کیا کہ میں سب کو گمراہ کر دوں گا، تو اللہ نے فرمایا تو پھر حق بات سن لے مجھ سے، اور میں ہمیشہ حق بات ہی کہتا ہوں۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، البتہ میں بھر دوں گا جہنم کو تجھ سے اور جو تیری پیروی کریں سب سے، میں جہنم کو بھر دوں گا۔ تو اللہ نے بھی جہنم کو بھرنے کا وعدہ کیا۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے تو ہم ہر نفس کو ہدایت دے دیتے۔ اگر اللہ چاہتے تو دنیا کے اندر کوئی بندہ اللہ کا نافرمان نہ ہوتا۔ یہ کب ہوتا؟ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو اختیار نہ دیتے۔ اگر فرشتوں کی طرح فرشتے پابند ہیں اللہ کی بات ماننے پر، اگر اللہ انسانوں اور جنوں کو بھی اسی طرح پابند بنا دیتے، اللہ فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے تو ہم ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، ولیکن، اور لیکن ہمیشہ پچھلی بات کی تردید کے لیے آتا ہے، لیکن تو مطلب یہ ہے کہ ایسا ہوا نہیں، یعنی اللہ نے ہر نفس کو اس کی ہدایت نہیں دی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو بغیر اختیار کے رکھا نہیں، جس طرح فرشتوں کو، جس طرح آسمان و زمین کو، دیگر مخلوقات، پہاڑ، دیگر مخلوقات، شجر حجر، یہ سب اللہ کے احکامات کے پابند ہیں، یہ چاہیں نہ چاہیں، یہ تمام وکرہن اللہ کی بات ماننے پر مجبور ہیں۔ صرف انسان اور جن ایسی مخلوقات ہیں جو اختیار سے اللہ کی بات مانتے ہیں یا اللہ کی بات سے انکار کرتے ہیں، یا اگر اللہ کی بات مانتے ہیں تو اپنے اختیار سے، اور ان کے پاس اللہ کی بات کو نہ ماننے کا بھی اختیار ہے۔ دیگر مخلوقات وہ خوشی ناخوشی سے اللہ کی بات ماننے پر مجبور ہیں، اور وہ اللہ کی بات کا رد بھی نہیں کر سکتے۔
تو اگر اللہ چاہتے تو اللہ ہر نفس کو ہدایت دے دیتے. یہ کب ہوتا؟ اگر اللہ انسان اور جن کو اختیار نہ دیتے. لیکن ایسا ہوا نہیں کہ اللہ نے ہر نفس کو ہدایت دے دی ہو. اللہ نے تو اختیار دیا ہے، امانت دی ہے. اللہ نے امانت پیش کی تھی آسمان و زمین پہاڑوں پر، انہوں نے انکار کر دیا تھا، انسان نے اس کو قبول کر لیا تھا. تو اللہ فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے تو ہم ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، لیکن ایسا ہوا نہیں. اللہ نے اختیار دیا. اب اس اختیار کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک طرف تو جو لوگ اپنے اس اختیار کا صحیح استعمال کریں گے، جو کم لوگ ہوں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور زیادہ تر لوگ اپنے اس اختیار کا غلط استعمال کریں گے تو کیا ہوگا؟ وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، لیکن تاکہ میری بات حق ثابت ہو جائے جو اللہ نے شیطان سے فرمائی تھی، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، البتہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو، من الجنۃ والناس اجمعین، جنوں سے اور لوگوں سے سب سے. تو جہنم کو اللہ نے بھرنا ہے. اور اللہ نے یہ بات پہلے کئی دفعہ ہو چکی ہے، بعض لوگوں کے ذہنوں میں مغالطہ آ جاتا ہے. یہ نہیں کہ اللہ نے بس زبردستی بھر دینا ہے، کوئی نیکی کرنا چاہے اللہ نے اس کو کھینچ کے جہنم کی طرف لے جانا ہے. اللہ نے اپنے علم سے فرمائی ہے یہ بات. اللہ کو پتہ تھا کہ بہت سارے لوگ اللہ سے وعدہ کرنے کے باوجود کہ اللہ نے وعدہ لیا، سب نے وعدہ کیا کہ اے اللہ تعالیٰ ہم آپ کو رب مانیں گے، ہم آپ کی بات مانیں گے، ہم آپ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، لیکن پھر لوگوں نے اپنا وعدہ توڑ دیا. تو اللہ نے شیطان سے فرمایا تھا ٹھیک ہے تو نے جو کرنا ہے کر لے، میں تجھ سے اور پھر جنوں سے اور انسانوں سے جہنم کو بھر دوں گا. اب جہنم اللہ نے بھرنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ جہنم سے کہیں گے کہ تو بھر گئی ہے تو وہ کہے گی کیا کوئی اور بھی ہے؟ اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ جہنم جب جہنمیوں سے بھر جائے گی تب بھی جہنم میں جگہ ہوگی. اب اللہ نے جہنم کو کیسے بھرنا ہے تو حدیث مبارکہ میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر قیامت کے دن اپنا جہنم میں اپنا قدم رکھیں گے، اور اپنا قدم رکھیں گے تو جب اللہ تعالیٰ اپنا مبارک قدم رکھیں گے وہ کیسے رکھیں گے ہم اس تفصیلات میں نہیں جا سکتے. اللہ تعالیٰ نے وہ تفصیلات بیان نہیں فرمائی. ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ تو اس حدیث کے مطابق صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر اپنا قدم رکھیں گے. جب اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر اپنا قدم رکھیں گے تو جہنم کہے گی بس 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 اب میری بس ہو گئی ہے، تو جہنم بھر جائے گی. اللہ اپنا قدم کیوں رکھیں گے جہنم میں؟ کسی اور طریقے سے کیوں نہیں بھریں گے؟ اللہ سے کون سوال کرے؟ اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا. اللہ اپنی مرضی کے مالک ہیں، فعال لما یرید ہیں، جو چاہیں اللہ فرماتے ہیں، اللہ کرتے ہیں. کوئی اللہ سے پوچھ نہیں سکتا، اللہ سے سوال نہیں کر سکتا. جو بات اللہ نے فرما دی ہمارا کام یہ، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، وہ غیبی چیزیں ہوں ہمیں سمجھ آئیں یا نہ آئیں، جب صحیح سند سے ثابت ہو گئی ایک بات اللہ نے فرما دی، ایک بات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، ہم ایمان کا مطلب اور کیا ہے؟ ایمان کا مطلب یہ ہے اللہ نے ایک بات فرما دی اور وہ ہم تک صحیح سند سے پہنچ گئی، نبی نے ایک بات فرما دی ہم تک صحیح سند سے پہنچ گئی، تو آمنا و صدقنا، ہم اس کو مانتے ہیں. ہم اس کے اندر یہ بحث کھڑی نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم کیوں رکھیں گے، کہ اللہ کے قدم کو آگ نہیں لگے گی، یا اللہ کو کیا ضرورت ہے قدم ڈالنے کی. ہم اس فلسفوں میں اور ان بحثوں میں نہیں پڑھتے. یہ کن لوگوں کا کام ہے؟ یہ ان لوگوں کا کام ہے جو متشابہ چیزوں کے پیچھے پڑھتے ہیں. اور متشابہ کے پیچھے کون پڑھتے ہیں؟ جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ. اللہ نے آپ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں محکم آیتیں بھی ہیں، متشابہ آیتیں بھی ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے وہ متشابہ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ابتغاء الفتنة، فتنہ تلاش کرتے ہوئے. ان کا مقصد عمل کرنا نہیں ہوتا، ان کا مقصد ماننا نہیں ہوتا، لوگوں کو گمراہ کرنا، لوگوں کو بہکانا. یہ کیا ضرورت ہے اللہ کو قدم ڈالنے کی جہنم میں؟ یہ ضرورت ہے کہ نہیں؟ ایک مومن کا کام تو یہ ہے کہ اگر اللہ نے یا اللہ کے نبی نے فرما دیا صحیح سند سے، اگر سند صحیح نہیں ہے تو ہمیں اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں. سند صحیح ہے، قرآن میں ایک بات ثابت ہو گئی، صحیح حدیث مبارکہ میں ایک بات ثابت ہو گئی. اب ہمیں تعویلات میں اور تحریفات میں اور قیل و قال میں اور ہمیں ان سوالات میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ فلسفے اور فلاں چیزیں، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ قدم کے علاوہ کچھ اور کیوں نہیں ڈالیں گے؟ اللہ کسی اور طریقے سے جہنم کو کیوں نہیں بھر دیں گے؟ جب اللہ نے فرما دیا تو ہمارا ایمان ہے.
اب قدم سے مراد کیا ہے؟ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ہم نہیں مانتے اللہ قدم ڈالیں گے۔ کچھ کہتے ہیں کہ قدم سے مراد، وہ قدم کا معنی ہی چینج کر دیتے ہیں، قدم سے مراد تو جی کوئی اور چیز ہے۔ قدم سے مراد قدم ہوتا ہے، عربی زبان میں جس کو قدم کہتے ہیں وہ قدم ہوتا ہے، وہ انسان کا قدم، انسان کا پاؤں کو قدم کہتے ہیں عربی زبان میں۔ انسانوں کا اپنے انداز کا پاؤں ہوتا ہے، جانوروں کا اپنے انداز کا پاؤں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے بھی قدم ہے، لیکن وہ ہماری طرح نہیں ہے، وہ ایسے ہے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ ہر ایک کے اپنے اپنے اعضاء ہیں مخلوق کے، جب مخلوق کے اعضاء آپس میں نہیں ملتے، نام ایک ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ اپنے لیے کوئی اپنی صفت، میں نے ذکر کیا تھا ایک دفعہ، اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات ہیں جو ذاتی صفات ہیں، اور اللہ کی کچھ صفات ہیں جن کو خبری سمعی صفات سمعیہ یا خبریہ کہتے ہیں، تو وہ صفات ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ اپنے لیے کوئی صفت بیان کریں قرآن کریم میں، صحیح حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دیں، ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم تعویل کریں اس کی اور ہم اس کا معنی چینج کر دیں۔ ہم کہیں جی قرآن کریم میں جہاں بھی اللہ کے لیے ہاتھ کا لفظ ہے وہاں ہاتھ نہیں، قدرت مراد ہے، قوت مراد ہے۔ کیوں جی ہاتھ کا معنی قوت کیوں کریں؟ ہاتھ تو قوت کو نہیں کہتے۔ ٹھیک ہے انسان ہاتھ سے قوت کا کام لیتا ہے، لیکن جہاں بھی اللہ کے لیے قرآن کریم میں ہاتھ ید کا لفظ آئے گا، ہم اللہ کے لیے ید کو مانیں گے۔ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا انس راوی ہیں، یہ حدیث نمبر 7384 صحیح بخاری۔ سیدنا انس سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال یلقی فیہا، جہنم میں لوگ ڈالے جاتے رہیں گے، لوگوں کو جہنم میں پھینکا جاتا رہے گا والعیاذ باللہ۔ وتقول، اور وہ کہتی رہے گی حل من مزید، کیا کچھ اور بھی ہے؟ حل من مزید، کیا کچھ اور بھی ہے؟ حتی یضع فیہا رب العالمین قدمہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جہنم بھرے گی نہیں، کتنے لوگ ڈالے جاتے رہے، جہنم نہیں بھرے گی، حتیٰ کہ رب العالمین اس میں اپنا قدم رکھیں گے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ اللہ رب العالمین کا مبارک قدم ہے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ اللہ جہنم میں اپنا قدم رکھیں گے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ کیوں رکھیں گے؟ اس کے علاوہ کچھ اور کیوں نہیں رکھیں گے؟ یہ اہل سنہ والجماعت کا یہ طریقہ کار نہیں ہے، یہ گمراہ فرقوں کا طریقہ کار ہے، بدعتی قسم کے گروہوں کا طریقہ کار ہے، وہ ان سوالوں میں پڑ جاتے ہیں۔ فَيَنْزَوِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، تو جہنم کے حصے اب ایک دوسرے سے ملنا شروع ہو جائیں گے، اب وہ جو خالی جگہ ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ يَنْزَوِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، جہنم کے وہ جو خالی حصے ہیں وہ پر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ثُمَّ تَقُول، جہنم کہے گی قد قد، بس بس، بِعِزَّتِكَ وَكَرَمِكَ، اے اللہ آپ کی عزت کی قسم، آپ کی کرم کی قسم، اب کوئی گنجائش باقی نہیں ہے، جہنم کی بس ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین اپنا قدم رکھیں گے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ اللہ رب العالمین تو وہ ہیں کہ زمینیں ساری کے ساری اللہ رب العالمین کی مٹھی میں، اور آسمان ساتوں کے ساتوں اللہ رب العالمین کے دائیں ہاتھ کے گرد لپٹے ہوں گے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ یہ اللہ کی عظمت ہے اور یہ اللہ کی قدرت ہے۔ بعض احادیث میں تو آتا ہے ایک انگلی پہ سارے آسمان۔ اللہ رب العالمین کے لیے یہ چیزیں کوئی مشکل نہیں ہیں، تو اللہ اپنا قدم رکھیں گے، کیا کیفیت ہوگی، کیا صورتحال ہوگی، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ جہنم کہے گی بس بس، اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جس طرح جہنم نہیں بھرے گی، جہنم اللہ نے گنجائش سے بڑی بنائی ہے، اسی طرح جنت بھی نہیں بھرے گی، یاد رکھیے، جنت بھی گنجائش سے اللہ نے بڑی بنائی ہے۔ فرمایا وَلَا تَزَالُ الْجَنَّةُ تَفْضُلُ، اور جنت بھی ہمیشہ فاضل بچی رہے گی، زائد بچی رہے گی، وہ بھی نہیں بھرے گی۔ جنتی لوگ جنت میں آ کر بسائے جائیں گے، ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا عزت و احترام سے، تو جنت بھی فاضل رہے گی، خالی رہے گی۔ حتیٰ ينشئ اللہ لہا خلقا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ جنت کے لیے ایک نئی مخلوق پیدا فرمائیں گے۔ فَيُسْكِنَهُمْ فَضْلَ الْجَنَّةِ، تو جنت کا زائد حصہ بچے گا، اللہ تعالیٰ اس نئی مخلوق کو جنت میں بسا دیں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جہنم بھی بڑی ہے اپنی گنجائش سے، جنت بھی اپنی گنجائش سے بڑی ہے، دونوں اپنی گنجائش سے بڑی، لیکن اللہ رب العالمین کی آپ رحمت دیکھیں، اللہ رب العالمین جنت کے لیے تو ایک نئی مخلوق پیدا کر دیں گے اور بغیر عمل کے،
بغیر حساب کتاب کے اللہ اسے جنت میں بسا دیں گے۔ اللہ رب العالمین کسی کو بغیر حساب کے بغیر عمل کے جنت میں ڈال دے وہ انسان نہیں ہوں گے۔ انسان تو باقاعدہ دنیا کے اندر رہ کر عمل کر کے جنت میں جائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ نئی مخلوق پیدا فرمائیں گے صرف جنت کو بھرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بغیر اعمال کے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ کوئی پوچھے جی اے اللہ ان کو جنت میں کیوں ڈالا ہے، انہوں نے تو کوئی عمل نہیں کیا، اللہ سے کون پوچھے؟ فعال لما یرید، اللہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، کوئی اللہ سے پوچھ نہیں سکتا، کوئی اللہ سے سوال نہیں کر سکتا۔ ہاں کسی پہ ظلم تو نہیں ہوا، ان کی وجہ سے کسی کا حق تو نہیں مارا جا رہا، کسی کا حق نہیں مارا جا رہا۔ تو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، جو اللہ کرے اللہ سے سوال نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی آیت ہے، لوگوں سے سوال ہوگا کیونکہ وہ خالق ہے، خالق سے سوال نہیں ہو سکتا، مخلوق سے سوال ہوگا۔ جو پیدا ہوا ہے، جو ناقص ہے، وہ جواب دہ ہے۔ خالق کیسے جواب دہ ہو، رب العالمین کیسے کسی کو جواب دہ ہو؟ جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، ایک بات طے ہے، انصاف کرتا ہے، عدل کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور جو سمجھے نعوذ باللہ کہ یہ انصاف نہیں ہے، یہ عدل نہیں ہے، تو اپنے ایمان کی خیر منا لیتے۔ تو جہنم میں بھی زائد جگہ ہے، جنت میں بھی زائد جگہ ہے۔ جہنم کو اللہ اپنا قدم مبارک رکھ کر بھر دیں گے، اس کے لیے نئی مخلوق نہیں پیدا فرمائیں گے۔ اگر اللہ چاہیں تو اللہ جہنم کے لیے نئی مخلوق پیدا فرما دیں، لیکن نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نئی مخلوق پیدا فرما دیں گے، جہنم کے لیے نہیں، اللہ اس کو کسی اور طریقے سے بھریں گے۔ ویسے قرآن کریم کا مطالعہ کریں، یہاں سے محسوس ہوتا ہے جیسے جہنم بہت وسیع ہے اور بہت بڑی جگہ ہے جہنم میں۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم سے پتہ لگتا ہے کہ جہنم میں کوئی بہت بڑی جگہ نہیں ہے، جہنم میں بڑی تنگ جگہ ہے۔ قرآن کریم کا اگر مطالعہ کریں، قرآن کریم کی کئی آیات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں، وَلِعِیاذُ بِاللہ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ، سورہ فرقان آیت نمبر 13۔ اللہ فرماتے ہیں جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، پھینکا جائے گا، تو بڑی تنگ جگہ ہوگی۔ مقرنین، وہ جکڑے ہوئے ہوں گے زنجیروں کے اندر۔ تو جہنمی لوگ جہنم میں بڑی تنگ جگہ پر ہوں گے، جنتی لوگ جنت میں اتنی بڑی جگہ پر ہوں گے، اتنی بڑی جگہ پر ہوں گے۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو سب سے کم درجے کا جنتی ہے، اس کا سب سے کم مقام ہوگا تو پوری دنیا کا 10 گنا اگر کر لیجئے، پوری دنیا کا، تو سب سے کم جنتی کو یہ مقام ملنا ہے۔ اتنی بڑی جاگیر ملنی ہے جنت میں۔ ہم دنیا کے اندر ایک ایک کنال کے لیے اور 2 مرلوں کے لیے، 3 مرلوں کے لیے ہم کتنا ظلم کرتے ہیں، کتنی زیادتی، قتل و غارت ہو جاتی ہے، اللہ معاف کرے۔ ہم حق غصب کر لیتے ہیں لوگوں کے، والعیاذ باللہ۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ انعام دیں گے نیک لوگوں کو ان کی نیکی کا، تو سب سے کم درجے کے جنتی کے لیے 10 دنیا کے برابر جو ہے جاگیر ہوگی۔ تو اعلیٰ درجے کے جنتی کا کیا مقام ہوگا، آپ خود تصور کر لیجئے۔ اتنی بڑی بڑی جگہ، اتنی زیادہ نعمتیں، اور کتنے جنتی ہوں گے لاکھوں کروڑوں کے حساب سے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ تو اس کے باوجود جنت نہیں بھرے گی۔ جنت بہت وسیع ہے، جنت کی صرف چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس جنت کے لیے کوشش کرو کہ جس کی صرف چوڑائی زمین و آسمان کے جو درمیان خلا ہے اس کے برابر ہے، لمبائی اس کی کتنی ہے وہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اتنی بڑی جگہ جنت میں ملے گی، پھر جنت نہیں بھرے گی، جنت کتنی بڑی ہوگی۔ لیکن جہنم کے اندر یہ صورتحال نہیں ہوگی۔ قرآن کریم کے مطالعے سے پتہ لگتا ہے جہنم کے اندر بڑی تنگ جگہ ہوگی۔ اصل میں تنگ جگہ ہونا یہ ایک عذاب ہے۔ ایک انسان اللہ معاف کرے جیل میں ہو، قید خانے میں ہو، اور وہاں اس کے پاس ہلنے کے لیے جگہ نہ ہو، تو یہ ایک الگ عذاب ہے۔ گرمی ہو اور گرمی کے ساتھ جگہ بھی تنگ ہو، کتنی گھٹن، کتنا حبس ہوتا ہے، اور انسان بندھا ہوا ہو، پھر جکڑا ہوا ہو، اور پھر زنجیریں بھی کتنی بڑی۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایسی زنجیر میں جس کی لمبائی جو ہے وہ 70 ہاتھ، ایک ہاتھ تقریباً 1.5 فٹ کا ہوتا ہے، تو ایسی زنجیریں جو 150 فٹ کے قریب زنجیریں ہیں، بڑی بڑی زنجیروں کے اندر انسان کو جکڑ دیا جائے گا، اور توق ڈال کر، اور توق اتنے بھاری کہ جو اٹھائے نہ جا سکیں، یعنی ایسے توق
کہ بعض احادیث میں آتا ہے 7 زمینیں توق بنا کر گردن میں ڈال دی جائیں گی، 7 زمینیں توق بنا کر، جو کسی کا حق کھاتا ہے، جو کسی کی زمین پہ ناحق قبضہ کر لیتا ہے، کسی بالشت بھر جگہ پہ قبضہ کر لیتا ہے، اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ اذ الاغلال فی اعناقهم والسلاسل، قرآن کہتا ہے جب توق ان کے گلوں میں ہوں گے اور زنجیروں میں ہوں گے، یسحبون، ان کو گھسیٹا جائے گا، فی الحمیم، جہنم کی طرف، ثم فی النار یسجرون، پھر ان کو آگ پہ بھونا جائے گا، والعیاذ باللہ، والعیاذ باللہ۔ تو جہنم کے اندر بڑی تنگ جگہ ہے۔ وہ تنگ جگہ اس لیے نہیں کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ کے پاس جگہ بڑی نہیں ہے، وہ ایک عذاب کے لیے بڑی تنگ جگہ ہوگی عذاب کے لیے۔ اللہ نے ہر بندے کو بڑی تھوڑی جگہ وہاں ہے، اور جہنم میں لوگ ڈالے جاتے رہیں اور جہنم میں پھر جگہ ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قدم رکھ کر جہنم کو بھر دیں گے۔ جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نئی مخلوق پیدا کریں گے، اللہ کی رحمت ہے۔ آگے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، ایک طریقہ کار ہے، جب اللہ تعالیٰ جہنم کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جنت کا الگ سے ذکر ضرور کرتے ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جنت کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے ساتھ جنت کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ صرف انسان خوف میں مبتلا نہ ہو، بلکہ انسان کو اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو، اور انسان جو ہے وہ کوشش کرے کہ میں اللہ کی رحمت حاصل کرنے کی کوشش کروں، اللہ کی جنت حاصل کرنے کی کوشش کروں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ جہنم کے ساتھ جنت کا ذکر ضرور کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور قریب کر دی جائے گی جنت متقین کے لیے، وہ دور نہیں ہوگی۔ یعنی بجائے اس کے کہ جنتی لوگوں کو جنت کے قریب لے جایا جائے، جنتی لوگوں کے اعزاز کے لیے جنت کو قریب کر دیا جائے گا۔ اتنا بڑا مقام کہ اللہ تعالیٰ جنت کو قریب کر دیں گے۔ قرآن کریم میں بہت سارے مقام پر اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جب جنت کو نزدیک کر دیا جائے گا، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور قریب کر دیا جائے گا جنت کو متقی لوگوں کے لیے، یعنی ڈرنے والوں کے لیے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کرنے سے پتہ لگتا ہے جنت کن لوگوں کے لیے ہے جو دنیا ڈر ڈر کے گزارتے ہیں، دنیا عیش و عشرت کے ساتھ فضول گپیوں میں گپے مارتے ہوئے، ہنستے کھیلتے ہوئے، عیش کرتے ہوئے۔ جہنمی لوگوں کا اللہ جرم کیا بیان کرتے ہیں کہ یہ لوگ دنیا کے اندر بڑی عیش و عشرت کرتے تھے۔ جہنمی لوگوں کا انہ کان فی اہلہ مسرورا، جہنمی شخص کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یہ اپنے گھر والوں میں بڑا خوش رہا کرتا تھا، کوئی فکر فاقہ نہیں تھا، کوئی آخرت کی فکر نہیں تھی۔ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، سورہ مطففین میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کافر لوگ جب اپنے گھر والوں کی طرف جاتے تھے، ہنستے کھیلتے، مذاق اڑاتے، ہنستے ہوئے گھر والوں کی طرف جاتے تھے، کوئی اللہ کا ڈر، کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ اِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ، یہ لوگ دنیا کے اندر بڑے کھیل کود میں اور بڑی عیش و عشرت میں رہا کرتے تھے۔ یہ تو جہنمی لوگوں کی بات، اور جنتی لوگوں کی بات کیا ہے؟ جنتی لوگوں کا دنیا کے اندر کیا طریقہ کار ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جنتی لوگ دنیا کے اندر ڈر ڈر کے زندگی گزارتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ جنت کو قریب کر دیا جائے گا ڈرنے والوں کے لیے، ہر کام کرنے سے پہلے سوچتے ہیں 10 دفعہ یہ کام کریں کہ نہ کریں، اللہ ناراض نہ ہو جائے، تو قریب کر دیا جائے گا جنت کو متقین کے لیے، دور نہیں ہوگی۔ فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور قریب کر دی جائے گی جنت متقین کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے، غیر بعید، دور نہیں ہوگی۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ، یہ جو تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے، لِكُلِّ أَوَّابٍ، ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا ہے۔ اواب کا مطلب بہت زیادہ رجوع کرنے والا، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، اللہ سے لگاؤ رکھنے والا اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا۔ اس شخص کے لیے نہیں جو دنیا غفلت میں گزار دے، جو دنیا عیش و عشرت میں گزار دے، نہ کوئی اللہ سے تعلق نہ کسی اور سے تعلق، تو یہ جنت اس کے لیے ہے جو اللہ کی طرف رجوع رکھتا ہے، جو اللہ کو یاد کرتا ہے۔ نماز پڑھتا ہے انسان تو اللہ یاد آتا ہے، ایک انسان
کوئی عمل کرنے لگتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے کہ میرے اس عمل سے اللہ راضی ہوں گے کہ اللہ ناراض ہوں گے۔ یہ جو تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے ہر بہت رجوع کرنے والے کے لیے، یعنی اللہ کی طرف، حفیظ ہر حفاظت کرنے والے کے لیے۔ کس کی حفاظت کرنے والا؟ ایک بندہ جو ہے وہ حفاظت کرے، اپنے ہر عمل کی حفاظت کرے، اور ایک بندہ جو ہے وہ بے دہانی اور بے توجہی کے ساتھ دنیا نہ گزارے۔ جو حفاظت کرنے والا ہے نیک اعمال کی، نماز کی حفاظت کرتا ہے، زکوٰۃ کی حفاظت کرتا ہے، روزوں کی، حج کی، اللہ کے احکامات کی حفاظت کرنے والا ہے، جس اللہ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اے لوگوں نماز کی حفاظت کرو، درمیانی نماز کی حفاظت کرو، وقوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ تو اللہ کے احکامات کی حفاظت کرنے والا، اس پر پہرا دینے والا، توجہ کے ساتھ اس کو کرنے والا، یہ نہیں ہے کہ اللہ کا حکم سامنے آ گیا پرواہ کوئی نہیں ہے، بتایا جا رہا ہے اس کو کہ جی اللہ کا یہ حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، بندہ پرواہ نہیں کرتا، ہوتا رہے جی۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، عباد الرحمن کون ہیں، اللہ کے بندے کون ہیں کہ جب ان کو اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے وہ اندھے بہرے ہو کر پڑے نہیں رہتے، ان کے اندر حرکت پیدا ہوتی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، میرے رب کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے، اچھا تو وہ غور کرتا ہے، اللہ کے احکامات کی حفاظت کرتا ہے، دین کے احکامات کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کو ایک چیز کا پتہ ہے نہیں پتہ، دونوں برابر ہیں۔ یہ جنت کس کے لیے ہے؟ یہ جو تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے ہر بہت رجوع کرنے والے کے لیے، حفاظت کرنے والے کے لیے۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو ڈرے رحمان سے بن دیکھے، اللہ سے بن دیکھے ڈرے، لوگوں کے اندر بھی اللہ سے ڈرے، اگر اکیلا ہے تو اللہ سے ڈرے، یہ نہیں لوگوں کے اندر تو لوگوں سے شرم کرتے ہوئے ایک انسان بچ جائے گناہوں سے، ایک انسان نیکی کرنے کی کوشش کرے مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں، اور جب اکیلا ہو اللہ معاف کرے تو اسے تو کسی کی کوئی پرواہ نہ ہو، اب کون مجھے دیکھ رہا ہے۔ جنتی لوگوں کی یہ صفت نہیں ہے، جنتی لوگوں کی صفت کیا ہے؟ جو غیب میں اللہ سے ڈرے۔ اگر ایک بندہ غیب میں اللہ سے ڈرے یہ بہت بڑا عمل ہے، یہ جنتی لوگوں کا عمل ہے۔ ایسا شخص آپ سمجھیے کہ چلتا پھرتا جنتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ 7 لوگ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو 7 لوگوں کو اللہ کا یا اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا قیامت کے دن۔ ان 7 لوگوں میں سے، صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے، ان 7 لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہے کہ جو اکیلے میں اللہ کو یاد کرے، اور اکیلے میں اللہ کو یاد کرنے سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ من ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، حدیث کے الفاظ ہیں، جو خالی خلوت میں اللہ کو یاد کرے، لوگوں کے سامنے اللہ کو یاد کرے، کہیں دعا ہو رہی ہے تو دعا کرنے والے رو رہے ہیں، باقی لوگ بھی رو رہے ہیں، وہ بھی ایک اچھی چیز ہے، ایک اچھا عمل ہے، لیکن دیکھا دیکھی تو رونا آ جاتا ہے۔ تراویح کے اندر دعا ہو رہی ہے، حرمین کے اندر کسی کو موقع ملا کوئی دعا سنے کوئی بندہ تو، لیکن ایک بندہ اکیلے میں اللہ کو یاد کرے اور اکیلے میں اللہ کے ڈر سے اس کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اللہ کے ڈر سے صرف۔ شہید کے جسم سے بہنے والا خون کا قطرہ اور اکیلے میں اللہ کو یاد کرنے والی آنکھ کا قطرہ پھر اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں۔ جو بندہ اکیلے میں اللہ کو یاد کرے، بن دیکھے اللہ سے ڈرے، تو یہ قیامت کے دن اس کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا جس میں کسی کا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور ایسے لوگ جنت کے مستحق ہیں جو لوگوں کے سامنے بھی اللہ سے ڈرے اور اکیلے میں بھی اللہ سے ڈرے، جو ڈرے اللہ سے بالغیب بن دیکھے۔ سورہ ملک میں فرمایا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ سورہ بروج میں جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھے ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ نہیں، سورہ ملک میں ہی ہے، سورہ ملک میں ہی ہے، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ تو بہرحال جنتی لوگوں کی یہ صفت ہے۔ فرمایا وجاء بقلب منیب، اور جو لائے رجوع کرنے والا دل، غافل دل نہیں،
اس کا دل غافل نہ ہو اللہ سے، اللہ کی یاد سے، اس کا دل لہو و لعب سے بھرا نہ ہو، اس کا دل جو ہے دنیاوی چیزوں سے نہ بھرا ہو، اس کا دل اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ یہ ہیں اہل جنت کی صفات۔ انسان جب اس قسم کی صفات سنے، انسان کو کوشش کرنی چاہیے انسان اپنے اندر یہ صفات پیدا کرے اگر جنت چاہیے تو۔ فرمایا کہ جن کی یہ صفات ہوں گی تو ان کے بارے میں حکم ہوگا ادخلوها بسلام، داخل ہو جاؤ اس جنت میں سلامتی کے ساتھ۔ سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ سے کیا مراد ہے؟ سلامتی کے ساتھ داخل ہونے سے مراد ہے کہ تمہیں کوئی عذاب نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہے، سالم محفوظ طریقے سے جنت میں داخل ہو جاؤ، کسی اللہ کے عذاب سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کسی خوف کی ضرورت نہیں، صحیح سالم جنت میں چلے جاؤ۔ کئی ایسے لوگ بھی ہیں اللہ معاف کرے کہ ان کو جنت میں بھیجنے سے پہلے جہنم میں بھیجا جائے گا ان کے اعمال کی سزا دینے کے لیے، لیکن جس کی یہ صفات ہوں تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اس کو اس کے گناہوں کی بھی سزا نہیں ملے گی، اللہ اسے گناہ معاف کر دیں گے، وہ جنت میں صحیح سالم داخل ہوگا بغیر کسی عذاب کے، بغیر کسی خوف کے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں سلام سے مراد ایک تو تفسیر یہی ہو گئی کہ صحیح سالم، دوسری تفسیر کہ سلامتی کے ساتھ، یعنی سلاموں کے اس کو سلام کیے جا رہے ہوں گے، اللہ کی طرف سے سلام ہوگا، فرشتوں کی طرف سے سلام۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ جب وہ جنت کی طرف آئیں گے وفتحت ابوابها، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، وقال لهم خزنتها، اور ان کو جنت کے دروغے کہیں گے، جنت کے پہرے دار کہیں گے سلام علیکم طبتم، تم پر سلامتی ہو، تم بڑے پاک لوگ تھے، فادخلوها خالدین، اب ہمیشہ رہنے کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پھر جنت کے اندر جنتی لوگ ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ سورہ یونس میں اللہ فرماتے ہیں دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، کہ جنتی لوگوں کی پکار جنت کے اندر سبحانک اللہم، سبحان اللہ ہوگی، جنتی لوگ زیادہ سے زیادہ اللہ کی تسبیح کریں گے۔ وتحیتہم فیہا سلام، جنتی لوگوں کا تحفہ جنت میں سلام ہوگا۔ الا قیلا سلاما سلاما، ایک دوسرے کو سلام کہیں گے، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم۔ یہ جنتی لوگوں کی پہچان ہے، اور دنیا میں بھی جنتی لوگوں کی پہچان یہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو سلام کہتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں یہ سلام کہنے کا یہ جو نیک عمل ہے ختم ہو گیا، اللہ معاف کرے۔ لوگ جان پہچان والے لوگوں کو بھی سلام نہیں کرتے، اور جو جان پہچان کے لوگوں کو سلام کرے یہ قیامت کی نشانی ہے۔ ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ جس کو آپ جانیں اس کو بھی سلام کریں، جس کو نہیں جانے اس کو بھی سلام کریں۔ اگر جنت میں جانا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو، اور ایک دوسرے سے محبت کیسے پیدا ہوگی، میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جب تم وہ عمل کرو تو ایک دوسرے سے محبت کرو گے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کیوں نہیں؟ فرمایا کہ ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ سلام کیا کرو، سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے، محبت بڑھنے سے جنت ملتی ہے۔ تو جنتی لوگوں کا عمل بھی سلام ہے، اور جنتی لوگوں کا دنیا کے اندر عمل بھی سلام ہوتا ہے۔ جب بندہ کسی کو سلام کہتا ہے تو وہ گویا کہ ایک تو اس کے سامنے خوش خلقی کا مظاہرہ کرتا ہے، اس کو وہ سلام کہتا ہے، دوسرا گویا کہ وہ اسے کہتا ہے کہ تم مجھ سے محفوظ ہو، تمہیں مجھ سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے، تم میری زبان سے میرے ہاتھ سے محفوظ رہو گے، نہ میں تمہاری غیبت کروں گا، نہ تمہاری چغلی کروں گا، نہ تمہاری شکایت لگاؤں گا کسی کو، نہ میری زبان سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچے گی، نہ تمہیں میرے ہاتھ سے کوئی تکلیف پہنچے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ مطلب ہے سلام کا۔ تو فرمایا کہ جنتی لوگ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوں گے، ایک دوسرے کو سلام کہیں گے، فرشتے سلام کہیں گے، فرشتے باقاعدہ جنت کے اندر داخل ہوں گے، صرف سلام کرنے کے لیے داخل ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم، فرشتے جنت کے ہر دروازے سے آ کر سلام کہیں گے تم پر سلامتی ہو کہ تم نے صبر کیا دنیا کے اندر اور تمہیں جنت ملی۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے سلام ہوگا، سلام قولا من رب الرحیم۔ تو داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ، یعنی محفوظ، کوئی تکلیف نہیں، کوئی عذاب نہیں، یا سلام کے سایوں میں۔ ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشگی کا دن ہے، یہ وقتی طور پہ اب داخلہ نہیں ہو رہا، یہ اب
ہمیشہ کے لیے، فادخلوها خالدین، اب ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ، اب اس جنت سے تمہیں کوئی نکالے گا نہیں، نہ تم خود نکلنا چاہو گے نہ تمہیں کوئی نکالے گا۔ لا يبغون عنها حولا خالدین فیہا لا يبغون عنها حولا، اللہ فرماتے ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ اللہ نکالیں گے نہ وہ خود نکلنا چاہیں گے، کوئی اکتائے گا بھی نہیں۔ سورہ کہف کے اندر لہم ما یشاءون فیہا، ان کے لیے جو وہ چاہیں گے اس میں، جو شخص جنت میں جو چاہے گا اس کو ملے گا، جو کسی کے دل میں خیال آیا وہ اسے ملے گا۔ وَلَدَيْنَا مزید، اور ہمارے پاس زیادہ بھی ہوگا۔ ایک بندے کے دل میں خیال آئے مجھے فلاں پھل مل جائے، ابھی اس کے دل میں خیال ہی آئے گا اس کے سامنے پھل عام موجود ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کسی کے دل میں خیال آئے کہ میری اولاد ہو، جنت کے اندر تو دنیا کی طرح وہ حمل اور وضع حمل اور یہ تکلیفیں نہیں ہیں، لیکن کسی کے دل میں خیال ہو کہ میرا بچہ ہو، تو بعض احادیث میں آتا ہے کہ ایک گھڑی میں پل بھر میں جو ہے بچہ بھی ہو جائے گا۔ کسی بندے کے دل میں جو بھی خیال آئے، جو اس کے دل میں خیال آئے گا تو وہ اس کو چیز ملے گی، اس کے لیے ویسی چیز ہے۔ کھیتی باڑی کرنے کا کسی کے ذہن میں ہوگا، کسی کے ذہن میں ہوگا کہ میرے پاس گھوڑے ہوں، عرب لوگ تو کئی صحابہ نے سوال کیا آپ سے، گھوڑے کے بچے ہوں، جیسے انسان چاہے گا، انسان جو چاہے گا انسان کو وہ ملے گا۔ انسان کے دل میں بعد میں آئے گا، وہ پہلی چیز انسان کے سامنے موجود ہوگی، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو تم چاہو گے صرف وہ نہیں، وَلَدَيْنَا مزید، اور ہمارے پاس زیادہ بھی ہوگا۔ اور زیادہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا دیدار، جو سب سے بڑی نعمت ہے جنت کی۔ صحیح مسلم کی حدیث کے اندر جو ہے وہ وَلَدَيْنَا مزید کی وضاحت میں آتا ہے لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، قرآن کی آیت ہے، جو لوگ نیکی کرتے ہیں ان کو نیکی بھی ملے گی جنت میں اور زیادہ بھی ملے گا۔ اور زیادہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا الزیادۃ النظر الی وجہ اللہ تبارک و تعالی، زیادہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے چہرہ مبارک کو دیکھنا، اللہ رب العالمین کے چہرہ مبارک پر نظر کرنا، یہ زیادہ ہے۔ تو انسان کو جنت کی نعمتیں بھی ملیں گی، اور جنت کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر اللہ کی رضامندی، اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ رب العالمین کا دیدار۔ وَلَدَيْنَا مزید، حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو اللہ رب العالمین کا دیدار ہے یہ انسان کو صرف جنت میں ہو سکتا ہے، دنیا کے اندر نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے اندر اللہ کو کوئی شخص دیکھ نہیں سکتا، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کوئی شخص اللہ کو نہیں پا سکتا، اللہ کو آنکھیں نہیں پا سکتی، یعنی دنیا میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے تقاضا کیا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، جب اللہ نے ان سے کلام کی، حضرت موسیٰ نے اللہ سے تقاضا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا قال لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ہاں میں پہاڑ پر تجلی ڈالوں گا، اگر پہاڑ برقرار رہ گیا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ اللہ نے پہاڑ پر تجلی ڈالی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، نہ کسی نے دیکھا ہے۔ ہاں جنت کے اندر اللہ تعالیٰ ایسا انتظام کریں گے، اللہ تعالیٰ ایسی طاقت دیں گے مومنوں کو کہ مومن لوگ جنت میں اللہ کو دیکھیں گے، اور ایسے دیکھیں گے جیسے 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں کی یہ صفات ہیں وہ جنت میں جو چاہیں گے ان کو وہ ملے گا، اور ہمارے پاس زیادہ بھی ہوگا۔ اور زیادہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ رب العالمین کا دیدار۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔